اغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. حضرات، پچھلے 2 جمعات سے قربانی کے مسائل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں جو ان کا بیان ہے، ان مسائل میں سے کچھ مسائل بیان ہوئے تھے. یہ قربانی کا مسئلہ جو ہے، یہ خاص کر کے میں نے پچھلے جمعے اس سے پچھلے جمعے میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ قربانی کا مسئلہ مسلمانوں کو گوشت کھلانے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے کہ انسانوں کو یہ سکھایا جائے کہ لوگوں، یہ جانور جس طرح تم پکڑ کے اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہو، مومنو یاد رکھنا اللہ کی مخلوق، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہیں دینی کرنی. یہ بات سکھانا مقصد. ورنہ گوشت کھانے کی اگر بات ہوتی تو اللہ پرانی شریعتوں کے اندر گوشت کھانا منع کیوں کر دیتا؟ یہ قربانی کا مسئلہ خاص طور کے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے ایک خاص نشانی ہے، اور پرانی کتابوں میں بھی نبی علیہ السلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، بے شمار آپ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ تشریف لائیں گے. وہ لازماً ساری زندگی ایک اللہ کے نام کی قربانی خود بھی کریں گے اور ان کی امت بھی اللہ کے نام کی قربانی کیا کرے گی. اس امت کے ساتھ یہ مسئلہ خاص کیوں ہے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں. یہ آپ کی امت کے اندر مسئلہ اس لیے رکھا گیا چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی انسانوں کو سمجھانے کے لیے نہیں آئے گا. اللہ کی توحید کی باتیں پھیلانے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا. اب یہ محمد الرسول اللہ آپ اور آپ کی امت کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے قیامت تک ایک اللہ کے نام کی قربانیاں کر کے لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں، جو بھی نظر ہے، نیاز ہے، کسی کے نام کا چڑھاوا ہے، قربانی ہے، یہ یاد رکھنا ایک اللہ کے نام کی کرنی، کسی اور کے نام کی نہیں کرنی. یہ مسئلہ اس امت کے لیے اس لیے خاص ہے. قربانی جو ہے، اس کے مسائل میں سے 3 مسئلے بڑے اہم مسئلے ہیں. ایک مسئلہ ہے قربانی کرنے والا جو ہے،
ایک مسئلہ ہے کہ قربانی کا جانور، اور تیسرا مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کی تقسیم شریعت کیا کہتی ہے۔ جہاں تک قربانی کرنے والے کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں 6 چیزیں خاص طور پہ یاد رکھنے والی ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے، قربانی کرنے والے کے لیے نمازی ہونا یہ شرط ہے، یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کی شریعت میں جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ نہ مسلمان ہے، نہ مومن ہے، نہ دیندار ہے، اور نہ ہی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ آدمی نہیں۔ جب امت کا آدمی نہیں تو قربانی اس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ قربانی کرنے والا جو اب بھی اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی قسم آج سے نماز پڑھنا شروع کر دے تاکہ اللہ اس کی قربانی کو قبول فرما لے۔ قربانی کرنے والے کے لیے دوسری چیز جو ہے، جس کا ذکر اس جگہ اور اس کے علاوہ بھی پورے قرآن مجید میں یہ ملتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ لوگو، میں نے قربانی کے جانور کا گوشت کھانا نہیں ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا خون کتنا زیادہ نکلا ہے، میں نے تو یہ دیکھنا ہے تمہارے دلوں کے اندر میرا خوف ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر میرا پیار اور میری محبت تمہارے دلوں میں ہے، اور میرے کہنے کے اوپر اپنے مالوں کے اوپر تم چھری پھیرتے ہو کہ نہیں پہ دیکھ، میں نے تو دلوں کو دیکھنا ہے تمہارے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا جو کوئی انسان قربانی کرنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ جس دن عید کی نماز ہو، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی وہ کسی سڑک گلی کے اوپر بھی قریب سے بھی نہ گزرے، اس لیے یہ اپنے مال کے اوپر اللہ کی حکومت سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہ انسان جو ہے یہ تو مال دولت کا دیوانہ ہے اور اس کو اکٹھا کرنے والا ہے، یہ کر بھی سکتا ہے، نہیں کرتا، اس کا کوئی حق نہیں یہ محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھے، اس کا کوئی حق نہیں یہ مسلمانوں کے صفوں کے اندر آ کے بیٹھ جائے، اس کا کوئی حق نہیں کہ محمد رسول اللہ نماز کے بعد جب خطبہ دیں یہ خطبہ اپنے کانوں سے سنیں، اس کا کوئی حق نہیں، نہ ہی اس کا کوئی حق ہے کہ یہ جب کائنات کا امام اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کرے، اس کا کوئی حق نہیں ان دعاؤں میں یہ شریک ہو جائے، یہ جائے مال اور دولت اور سونا اور چاندی کے ڈھیر اکٹھے کر کے قبر کے اندر لے جائے جہاں چاہتا ہے۔ اس لیے یہ بات کہی تھی کہ تمہیں تو یہ سکا، تم نے یہ نشانی جو ہے یہ محمد رسول اللہ کی امت کی نشانی کو ختم کرتے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بات یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک اللہ کے نام کی قربانی اور چیز اور نظر اور نیاز دینی چاہیے، تم اس بات کو ختم کرتے ہو، اللہ کی توحید کے خاتمہ میں اپنا کردار ادا کرتے ہو، تم ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آ جائے۔ اللہ نے یہ بات کہی، میں نے تمہارے دلوں کو دیکھنا ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہو، انسان کا یہ نہ ہو کہ میں نے قربانی تو نہیں کرنی تھی لیکن توڑی پر جائل کار لڑ پئی سی آندھی سی لو کرو گے نہیں تو میں چلی یا پیکے، یا اس قسم کی بچے نہیں مانتے تھے، یا اور کئی قسم کی برادری نہیں، وہ لو جی ہے لوگوں کو راضی کرنا مقصد نہیں۔ میرے شہنشاہ کائنات تجھے راضی کرنے کے لیے یہ جان بھی تیری ہے، یہ مال بھی تیرا ہے، یہ ہر چیز تیری، تو میرے ساتھ راضی ہو جائے، سب کچھ لے کے میں نے سب کچھ پا لیا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ قربانی کے اندر یہ مقابلہ بازی نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی طریقے سے انہوں نے ایک چھترا لیا ہے میں 2 لوں گا، انہوں نے 3 لیے میں 5 لوں گا، انہوں نے بکرے لیے میں گائے لوں گا، انہوں نے گائے لیے میں اونٹ، یہ مقابلہ بازی نہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، قطعاً دل کے اندر مقابلہ بازی نہ ہو کہ پورے محلے میں پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب سب سے بڑا اونٹ اور گائے اور اتنے بکرے اور اتنے چھترے، اور یہ کسی قسم کی مقابلہ باز، یہ تو اللہ کے سامنے اپنی قربانی اپنی گردن کو نیچے کر کے شہنشاہ کائنات سے اس کی جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، انسان نے اس کو مقابلہ بازی میں ضائع کر لیا۔ قربانی کرنے والے کے لیے ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے، 5ویں چیز ہے کہ اس کو قربانی کرنے والے کو راضی اور خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے میں ان بندوں میں شامل ہو گیا ہوں جو محمد رسول اللہ کی علامت اور قربانی کو باقی رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے
تو نے اس قابل مجھے بنایا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی. ساری کی ساری آیت کے اندر اللہ نے کہا ایمان والوں کو چاہیے کہ جس وقت وہ نیکی کا کام کریں وہ بڑے اللہ کے اوپر خوش ہوں. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس قابل بنایا. میں بھی تیرے نبی کی سنتوں کے اوپر کام کرنے والا ہوں. میں بھی ان کو سنتوں کو دوام بخشنے والے جو اللہ تیرے فضل کے ساتھ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں. اور قربانی کرنے والے کے لیے چھٹی اور لازمی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مال جو ہے یہ حلال اور پاک ہونا چاہیے. یاد رکھیں انما یہ قرآن مجید یہ کہتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. فرمایا یاد رکھاں جس آدمی کا مال حلال اور پاک نہیں وہ قربانی نہ کرے. عین ممکن ہے, لوگوں میری بات دھیان سے سن لینا, عین ممکن ہے کہ وہ حرام مال سے قربانی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس بات کے اوپر ناراض ہو کہ اس کے جہنم اس کے اوپر فرض اور واجب کرتے کہ تو نے میرے رستے میں حرام مال دیا ہے. میں نے اس کی مثال بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ کوئی آدمی کسی کے گھر میں جاتا ہے, اگلا آدمی اس کی خدمت کرے, وہ اگر اس کی خدمت نہیں کرتا تو چلو یہ بھی سمجھ چلو یار اس نے کچھ نہیں دیا, لیکن اگر وہ اس کے سامنے سور اور کتے کا گوشت لا کے اس کے سامنے حرام چیز اس کے سامنے, عین ممکن ہے کہ ان کی دوستی رشتہ داری تا قیامت ختم ہو جائے. ایک آدمی نے اللہ کے سامنے حلال اور پاک مال رکھنا تھا, اس آدمی کم عقل کو پتہ نہیں اس نے حرام اور خنزیر مال جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا. اس کو پتہ نہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف خنزیر پلید ہے, حرام ہے, کتا حرام ہے. اللہ کی قسم بڑے صاف ستھرے لیلے چھترے بکرے دمبے یہ جو ہیں اگر کمائی حرام کی ہے ان میں اور کتوں کی میں کوئی فرق نہیں. یاد رکھ, یہ بات دھیان سے سمجھ لے. جو آدمی کسی قسم کے سود کے کام میں ملوث ہے, کسی قسم کے نشے کے کام میں ملوث ہے, کسی بھی قسم کے دو نمبری کاموں میں ملوث, دکاندار, میرے بہت سے شاگرد اللہ کے فضل سے ہمارے بہت سے شاگرد جو کام کرتے ہیں دکانوں میں وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ صاحب ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم دھوکا کر رہے ہیں, اللہ کی قسم ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم اس کو کپڑا 2 نمبر دے رہے ہیں, اللہ کی قسم ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کریم 2 نمبر نہیں یہ 6 نمبر 10 نمبر اس کو. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ مال حلال ہے یا حرام ہے. یا آسمان سے فرشتے کو آ کے بتانے کی ضرورت نہیں, خود اپنا محاسبہ کرے. اگر اس کا مال حرام ہے اللہ سے توبہ کرے, معافیاں مانگے, استغفار کرے, سجدے میں پڑا رہے, نہ یہ کہ وہ اس حرام مال کو شہنشاہ کائنات کے سامنے وہ ایسے پیش کرتے وہ حرام مال کو. اس لیے بڑی ضروری بات یہ ہے, یہ 6 باتیں اس کا خیال ہے. وہ ایک تو نماز کا خیال, اللہ کا تقوی اس کے دل میں ہو, اللہ کی رضا مقصود ہو, مقابلہ بازی اس کے دل میں نہ ہو, اور وہ اس قربانی کے مال کے جو قربانی کر رہا ہے اس سے تنگ نہ ہو. ہائے مجھے قربانی کرنی ہر سال کرتا ہوں یار کی کریے پھر سیال ننگے نہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے, شہنشاہ کائنات تیرا شکر ہے یہ دن آیا اور میں اس قابل ہوا تیرے رستے میں کر رہا ہوں. اور آخری بات کہ وہ قربانی کرنے والے کا مال پاک ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے, یہ قربانی کے کرنے کے جانور جو ہیں یہ اونٹ اور اونٹ کی ساری قسمیں جو ہیں, 1 کوہان والا 2 کوہان والا بغیر کوہانوں کے یہ ہو, اور یہ مذکر ہو اور مؤنث ہو. یہاں ایک بات آگے کہنے والی, میرے بھائیاں مجھے کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب ایک بہت بڑی قربانی کے رستے میں غریب آدمی کے لیے قربانی جو کر سکتا ہے ایک رکاوٹ یہ ہے وہ بیچارہ بکری نہیں لے سکتا, وہ بھیڑ نہیں لے سکتا. عجیب بات ہے, کیوں؟ لوگ جو ہیں اس کے لو جی بھیڑ لے لیسو, لو جی بکری لے لو. لوگو میری بات دھیان سے سنو, اس کائنات کا سب سے بڑا اور عظیم ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے اپنے پوری بیگمات اور اپنی محمد الرسول اللہ کی طرف سے ایک بکری کی تھی. بکری ہے یا بکرا ہے اس کی کوئی فضیلت کوئی اہمیت دونوں ہیں, وہ پیڑ ہے یا لیلا ہے اس کی کوئی کسی قسم کی فضیلت نہیں. فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کر رہا ہے, اور وہ چیزیں جن کا شریعت نے کہا خیال رکھو, خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اس لیے کبھی کسی کو تانا نہ دینا.
یاد رکھنا کسی کو پیڑ کا یا بکری کا تانا یا مونس جانور یا گائے کا تانا دینے والا سمجھ لے یہ تانا اس کا یہاں نہیں رہے گا، یہ 7 سمندر پار کر کے مدینہ میں محمد الرسول اللہ کی طرف تانا چلا جائے گا اس کا۔ اس لیے کوئی کسی کو اس قسم کی بات نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں بیان کی ہیں، ایک تو اونٹ اور اس کی ساری قسمیں، اس کے بعد گائے بھینس، یہ ساری ایک ہی قسمیں ہیں، ان کی ساری، ان کے مذکر اور ان کے مؤنث، اور تیسرا یہ ہے بکرا اور بکرے کی جتنی قسمیں ہیں، وہ جتل ہے، بغیر جتل ہے، دم والا، بغیر دم کے، کونا ہے، جو بھی ہے، یہ تمام بکرے کی جو قسمیں ہیں یہ، اور اس کے ساتھ پھر اگلی قسم ہے جسے کہتے ہیں چھترا، اور چھترے کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ تمام، وہ لمبی دم والا، وہ چھوٹی دم والا، وہ جیسا بھی ہے، اور اسی طریقے سے وہ موٹی دم والا جسے آج کل یہ کہتے ہیں دمبا کہتے ہیں، یہ دمبا ہو، کوئی بھی جانور جو شریعت نے بیان کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کے وہ جانوروں میں دیکھا جائے سب سے پہلے کسی قسم کا کوئی نقص ان کے اندر نہ پایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نقص خاص طور پہ کہا ان کا خیال رکھنا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کانا تو نہیں، اندھا تو نہیں، لنگڑا تو نہیں، بیمار تو نہیں، اور تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے کہ وہ اتنا بوڑھا تو نہیں ہو گیا کہ اس کی ہڈیوں کے گودا اور مکھ ہی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کے رستے میں تم کیا دے رہے ہو، سوچ سمجھ کے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ کان کے بارے میں شریعت نے کہا ہے کان نہ پیچھے سے کٹا ہو، نہ آگے سے کٹا ہو، نہ نیچے سے کٹا ہو، نہ اوپر سے کٹا ہو، اور نہ ہی کان کے اندر گول سوراخ ہو، اور نہیں ملتا نہیں ملتا نہیں ملتا نہیں ملتا نہ کرے۔ لیکن نقص والا جانور جو ہے یہ اس کو شریعت کے اندر یہ نہیں کہ وہ کرے گا، نہیں کر سکتا، وہ دوسرا جانور کر لے، چھوٹا کر لے، اس سے چھوٹا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ لوگوں میں نے گوشت نہیں کھانا، نہ خون دیکھنا ہے، میں نے تمہارے دلوں کے اندر دیکھنا ہے کہ میرا پیار اور محبت ہے کہ نہیں۔ یہ اور اس کے ساتھ سینگ جو ہے خاص طور پہ دیکھنا چاہیے۔ جتنے بھی جانوروں کے سینگ ہوتے ہیں، سینگ کے اوپر ایک خول ہوتا ہے، اگر خول اس کا ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اندر کی گلی اگر ٹوٹ گئی ہے تو پھر وہ نہیں کر سکتا۔ ان جانوروں میں 2 قسم کے جو جانور ہیں، ایک گائے بھینس وغیرہ، ان میں 7 بندے، اور جو اونٹ ہے ان میں اونٹ اور اونٹنی وغیرہ جو مذکر مؤنث، ان میں 10 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا نقص ہے، عام طور پہ ہم دیکھتے نہیں گھروں میں، خاص طور پہ امیر امراء لوگوں میں تو اس کی حیثیت ہی نہیں سمجھی جاتی، بلکہ میں کئی امیر آدمیوں میں بیٹھا ہوں، ان کی محفلوں میں بیٹھے ہیں، آپ یقین مانیے مجھے یہ بات کرتے ہوئے کوئی آر نہیں، انہوں نے کہا آئیے جی حافظ صاحب بیٹھیے گا، بھائی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہوگی، باقی جو مرضی ہے، کیوں آپ نے یہ کہنا ہے یہ حرام ہے، 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 آپ کی مہربانی حرام حلال کی بات نہ کرنا۔ امیر آدمی کو یہ بات جو ہے اللہ ماشاء اللہ اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں ان کو چھوڑ کے یہ وارہ ہی نہیں کھاتا کہ ان کے سامنے کو کہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ وہ کہتے ہیں بس جو ہے جس طریقے سے مزہ اس کا بڑا چیز اچھی کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ یہ بات یاد رکھنا۔ وہ کیا نقص ہے؟ پہلا نقص یہ ہے کہ جانور کے اندر یہ سارے نقص اگر نہیں تو گائے بھینس یہ یا اونٹ کے اندر جو حصے داریں ہیں ان میں حصے داروں میں ایک چیز دیکھ، حصے جس آدمی نے ڈالا ہے ان میں ایک بھی بے نماز نہ ہو۔ اونٹ کے اگر 10 حصے ہیں تو اگر 9 حصے نمازی ہیں تو ایک حصہ اگر بے نمازی کا ہے تو 10 کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ کئی لوگ کہتے ہیں گھر کے اندر یہ جی ایک قربانی میرے پتر کی طرف سے ہے، گائے لی ہے، ایک ماں جی کی طرف سے ہے، ایک بیوی کی طرف سے، ایک بہن کی طرف سے، ایک بیٹی کی، کریں اللہ ایک سے زیادہ دے، اللہ سینکڑوں چیزوں کی قربانیاں کرنے کی توفیق دے، کریں، لیکن اگر اس ماں بہن بیٹی بیٹے میں ایک بھی بے نماز ہوا سب کی قربانی جو ہوگی وہ ضائع ہوگی۔ یہ بہت بڑا نقص ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اسی طریقے سے یہ اگر جانور کوئی خصی جانور جسے کہتے ہیں، یہ عام طور پہ کئی لوگ یہاں میں کئی بندے فتوے دے رہے ہیں، اپنے پاس ان پڑھ آدمی فتوے دے رہے ہیں بڑے، جی یہ جانور ٹھیک نہیں، ایسے نہیں۔ لوگوں اس کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے آپ نے 2 کبش، آپ نے 2 چھترے لیے، اقرنین دونوں کے سینگ تھے، اور املہین بڑے چت کبرے تھے، وہ ڈب کھڑبے بڑے خوبصورت تھے دونوں کے،
سمینین دونوں بڑے موٹے تازے تھے، موجوعین اور وہ دونوں خسی تھے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور آج لوگوں کو یہ ہے لو جی یہ فلانا جانور لے آیا ہے۔ نہیں، شریعت کی ہم نے شریعت کو سمجھانا نہیں، ہم نے اپنی عقل کو شریعت سمجھانی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جانوروں میں پھر ایک اور بڑی خاص بات یہ ہے، یہ عام سننے پہ آئی، وہ مجھے لوگ مسائل پوچھتے فون پہ بھی عام پہ، جی ہم نا اس طرح کر رہے ہیں کہ 2 عقیقہ کر لیں گے، 2 قربانیاں اور 7 قربانیاں جو باقی 5 قربانیاں جو ہے نا یہ گائے میں 5 قربانیاں عید کی کر لیں گے، 2 عقیقے کی کر لیں گے۔ یاد رکھیں قربانی کے اندر کسی قسم کا عقیقہ ملانے سے ساری کی ساری قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری بات، عقیقے کے لیے ویسے بھی اگر کوئی انسان اگر 1 اونٹ کرتا ہے وہ ضائع کیوں ہو جائے گا، عقیقہ نہیں ہوگا۔ 100,000 اونٹ بھی کرے تو عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ عقیقہ صرف یہی ہوتا ہے کہ بکرا بکری، چھترا چھتری، دمبا دمبی، لیلا لیلی، ان میں سے 2 مذکر کے لیے، اور اگر بچی ہے تو 1۔ ان میں گائے نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ گائے میں حصہ ڈال کے دوسروں کی قربانی کو بھی رائے گا اور خراب کر دے۔ جانور کی عمر کے بارے میں شریعت نے جو بات کی ہے، جانور کی عمر مہینوں میں، سالوں میں نہیں۔ ہماری شریعت میں لوگوں اور کس جگہ جانور کے گلے میں کمیٹی گھر کی پرچی لگی ہوتی ہے کہ اس کی تاریخ پیدائش یہ ہے، اس کی یہ ہے، اس کی یہ ہے۔ شریعت نے ایک ہی بات کی ہے، اگر کوئی اندھا بھی ہے تو منہ کھول کے آرام سے وہ دیکھ سکتا ہے، وہ جانور جو ہے وہ دوندا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آپ الفاظ دیکھیں، لا تذبحوا الا مسنّا، 4 لفظ ہیں، 4 لا نہیں کرنی، تذبحوا قربانی، الا جب تک مسنّا دوندا نہ ہو جائے۔ اور اس میں نبی علیہ السلام نے نہ پیڑ کی بات کی ہے، نہ لیلے کی، نہ چھترے کی، نہ بکرے کی، نہ گائے کی، نہ اونٹ کی، ایک ہی بات کی ہے کہ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسا دور آ جائے کہ ملتا ہی نہیں کسی جگہ، الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزاء من الظن، اس وقت پھر یہ ہے کہ تم پیڑ کا جو ہے نا یہ 1 سال پکا یا پکا کھیرا جسے کہتے ہیں، جس کے دانتوں کے اندر ورلیں یہ پڑ جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ پکا کھیرا ہو گیا۔ پھر تم یہ کر سکتے ہو پکا کھیرا جب جانور ملتا ہی نہیں یا تیرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں۔ عام طور پہ جو ہے انسان جو ہے وہ کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اجے یہ بات یاد رکھ لیں، جانور کی عمر جو ہے اگر 2 سال نہیں 200 سال ہو جائے، 2 لاکھ سال بھی ہو جائے، اگر دوندا نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایک جانور اگر اتنا موٹا تازہ ہو جائے، پال کے احد پہاڑ کے برابر بھی اگر ہو جائے، اگر دوندا نہیں تو اللہ کی شریعت میں یہ تو بات پہلے، یہ تو قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، لوگوں میں نے گوشت کھانا ہی نہیں، میں کوئی تمہارا مالک رب کائنات کا میں گوشت کھاتا ہوں؟ کوئی میں نے گوشت تو کھانا نہیں، نہ گوشت دیکھنا ہے، نہ پہنچتا ہے اوپر جاتا ہے فرشتہ، کوئی فرشتہ تمہارا گوشت لے کے اوپر نہیں جاتا، میں تو تمہارے دلوں کے تقوی کو، پیار اور دل کی محبت اور ہماری بات ماننے کا جو جذبہ ہے، ہم اس جذبے کو دیکھتے ہیں تمہارے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ یہ قربانی کا جانور جو ہے، پھر کئی لوگ کہتے ہیں جی 6 مہینے کا پاس کھڑا کریں تو وہ اس کو یہ کس قسم کے واہیات اور فضول قسم کے فتوے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے کہ 6 مہینے کا پاس کھڑا کرے، اور کیوں شریعت بناتے ہو؟ کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ اور تمہیں کیوں موت یاد نہیں؟ اور کل کیا جواب دو گے جب میدان محشر میں محمد الرسول اللہ نے تمہیں پوچھ لیا مولویو بتاؤ، میں نے تمہیں کہا تھا کہ 6 مہینے کا قریب ساتھ لگ جائے تو وہ اس کے موٹا تازہ برابر ہو تو کر لینا، جب میں نے نہیں کہا تھا بتاؤ میں محمد الرسول اللہ کو تم ہو کون ہو بتاؤ مجھے؟ یہ کوئی مذاق کی بات ہے کہ اپنے پاس سے شریعت میں مسائل بیان کرتے رہنا۔ قربانی کے دنوں کے بارے میں عام طور پہ کتنے دن قربانی کی جا سکتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم اور اس کے علاوہ اور بھی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ایام منا، فرمایا منا کے اندر حاجی جو ہوتا ہے نا، جب یہ عرفات سے ہو کے واپس آ جاتا ہے، اس کے بعد جتنے دن ایام منا، ایام اکل و شرب، یہ سارے کھانے پینے اور قربانی کے دن ہیں۔ عام طور پہ ایک بہت بڑی ایک غلطی یہ ہے ہمارے ہاں، جہاں
یہ حج کی تربیت ہوتی ہے. میں اللہ کے فضل سے وہاں اس تربیت میں گیا, اس نے بات کی, میں نے سوال کیا, اسی وقت کہنے لگا نہیں جی نہیں, اسی تے اپنی فقہ دے برابر مطابق دسنا ہے. لوگوں کو کیا بیان کرتے ہیں جی حج 5 دن ہوتا ہے. وہ 5 دن کیا ہوتا ہے؟ پہلے دن مینا جاتا ہے, دوسرے دن وہ عرفات جاتا ہے, تیسرے دن وہاں سے واپس آ کے باقی رہ گئے 3 دن قربانی کر کے نا وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں. اوے لوگو اللہ سے ڈرو, اے اللہ سے ڈرو. حج جو ہے یہ 6 دن ہوتا ہے, 6 دن. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن مینا, دوسرے دن عرفات, تیسرے دن آپ وہاں سے واپس آ کے آپ نے وہ پہلے شیطان کو کنکر مارے 7, یہ پہلے دن. دوسرے دن آپ نے 21, تیسرے دن پھر آپ نے 21, چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 21 مارے. یہ 70 کنکر محمد الرسول اللہ نے مارے تھے. اور لوگوں کا وہاں ایسا ہے نا, لوگ کھڑے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا لوگ, اور مار لے جے بس مار لیں. 49 کنکر ایک کم 50 لوگوں نے مارے ہوتے ہیں. لوگ اور اٹھو نکلو بس چل جانی ہے, پھر نہ کہنا بعض کسی لین نہیں جی ہونا, اور لوگ پج کے چلو واپس کرے گے. اور تم کوکاف میں گئے ہوئے ہو, کس جگہ گئے ہوئے, تمہیں واپس نہیں آ سکتے. حج سیکھ کے جاؤ. حج 6 دن ہوتا ہے اور 70 کنکر محمد رسول اللہ نے مارے. پہلے دن 7, دوسرے دن 21, تیسرے دن 21, پھر چوتھے دن 21. اور آپ نے فرمایا جتنے دن مینا میں مسلمان رہتے ہیں, اور خود محمد الرسول اللہ مینا کے اندر 4 دن رہے, اور آپ نے فرمایا ایام مینا ایام اکل و شرب, فرمایا یہ دن سارے کے سارے قربانی کے ہیں. اور آج بھی اللہ کے فضل سے وہاں قربانی ہوتی ہے. یہ تیسرے دن پاکستانی جو ہوتے ہیں نا, یہ نا ڈنڈ اٹھو ٹائم بس نکلو, پھر نہ کیا جے. میں اللہ کے فضل سے وہاں لوگوں کو کہا ٹھہر جو, بیٹھے رہو, نہیں جانا, کل انشاءاللہ تعالیٰ گڈی آ جائے گی اللہ کے فضل سے. اور اللہ کی مہربانی سے پاکستانی تھے نے فٹافٹ انہوں نے کڈ کے اگلے دن دیکھا لاکھوں لوگ چھٹے دن وہاں موجود تھے جنہوں نے کنکر مار کے 70 کنکر پورے کیے جو محمد رسول اللہ نے مارے تھے. اور 4 دن وہاں قربانی آج بھی ہوتی ہے, اور قیامت تک یہ 4 دن ہوتی رہنی ہے. ہاں, قربانی کے جو جانور ہیں, قربانی کے جو افضل دن ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل ترین دن یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلا دن قربانی کا جو ہے وہ 10 تاریخ کو, فرمایا یہ دن جو ہے نا یہ اللہ کے نزدیک افضل ترین دن ہے. اور عجیب بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ نے 100 اونٹ کیے تھے, اور سب کے سب میرے سونے نبی نے پہلے دن ہی کیے تھے. آپ کہہ سکتے تھے اور چلو پنجی کر کے 4 دن کر لو, اتنے دن اور آم نہ کھاواں گے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ, اور اس کے ساتھ آپ نے ایک بکری الگ کی, 100 اونٹ الگ کیے, ایک بکری الگ کی, ایک گائے بیویوں کی طرف سے الگ, ساری کی ساری پہلے دن کی تھی. مجھے ایسے یاد آ گیا کہ ایک پرانی بچپن کی بات, ہمارے محلے میں وہاں وہ 4 بھائی تھے رہتے, وہ بڑے سیانے اور سمجھدار تھے اور بڑے عقل مند تھے. ہمیں لوگ تو وہ کم عقل سمجھتے تھے. پہلے دن ایک بھائی قربانی کرتا, سارے 4 فیملیاں اس کے گھر میں سارا کھا کے رگڑ کے بوٹیاں باہر وہ ساریاں ہڈیاں سٹ کے, دوسرے دن پھر دوسرا کرتا, سارے دوسرے اس کے پاس جاتے, تیسرے دن تیسرا کرتا, چوتھے دن چوتھا کرتا, اور لوگوں کو کہتے بھائی بوٹی بچی نہیں, آپ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں, بندہ سارا بھی کھا سکتا ہے. یہ بڑا مسئلہ آتا ہے ان کو کہ سارا بھی کھا سکتا ہے. ان کے بچے کو مسئلہ آتا ہے کہ یہ سارا بھی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے. اور یہ بات دھیان سے سن لیں, یہ دھیان سے ہو سکتا ہے آپ میں سے سب یہ پہلی دفعہ بات سنیں. اللہ کی شریعت میں سارے کا سارا خود نہیں کھا سکتا, یاد رکھیں. یہ دھیان سے سن لیں, سارے کا سارا خود نہیں کھا سکتا. قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے, کیا کہی ہے؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. فرمایا قربانی کا گوشت جو تم نے کیا ہے اس میں سے تم نے خود بھی کھانا ہے, اور وہ لوگ
جو سوال کرنے مسلمان آ جائے تم سے کہ کوئی ہے بوٹی کو گوشت کو، اس کو بھی دو، اور جو مصیبت زدہ گھر میں بیٹھ گیا ہے اس کو بھی دو۔ اللہ نے کسی جگہ یہ بات نہیں کی کہ سارے کا سارا تم کھا سکتے ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ بچپن سے ہم بھی سنتے آئے تھے ہاں جی سارے کا سارا بھی کھا سکتا ہے، لہٰذا وہ 4 پر آ جاتے، پہلے دن پہلا لیلا کھا جاتے، پھر دوسرے دن تیجا، اور ایک بوٹی یہاں تک کہ اوجری تک بھی نہ وہ بتاتے تھے اگلے دن تیرے لیلے دی اوجری زیادہ مزیدار سی، ایدی نہیں مزیدار، اوجری تک بھی وہ کھا جاتے تھے۔ اور کئی تو اللہ کے بندے ایسے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ پہلے دن ساری قربانیاں کرتے ہیں، اور لوگوں کا یہ حال ہو گیا۔ وہاں ایک محلے میں تھا، مجھے بچپن کی بات اب ذہن وہاں چلا گیا ہے، میں نے اسے کہا ظہر کی نماز کے وقت پڑھنے گیا میں عید کے دن، میں نے کہا الحمدللہ قربانی کا نہیں کی، میں کیوں؟ جوائی نہیں آیا ملتانوں، دماد نہیں آیا ملتان سے، دیکھیں نا دماد آئے گا، اس نے کہا میں آؤں گا۔ دوسرے دن میں نے پوچھا، سارا دن گزر گیا دماد نہیں آیا، تیسرے دن عصر کے قریب دماد ملتان سے آیا تو پھر قربانی کی ہے۔ یہ قربانی اللہ کے لیے کی ہے۔ یہ جو ہم آیت بولتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میری نماز، ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانیاں اور زندگی اور موت یہ اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے قربانیاں ہو رہی ہیں ساری کی ساری، کہ خود ہی اپنے پاس سے مسائل پر آپ آج آ کے اپنے محلے میں لوگوں سے پوچھ لینا مولوی صاحب سے، مولوی صاحب اگر سارا کھانا چاہے آج بھی کھا سکتا ہے جی؟ اور عجیب بات ہے، سپارہ نمبر 17 سورت کا نام ہے حج، اللہ نے 2 مرتبہ یہ بات کہی ہے، مومنوں سارا نہیں، کچھ مسلمان دوسرے کو ضرورت مند ہیں ان کو بھی پہنچاؤ، فَقُلُوا کا مطلب یہ ہے ان کو پہنچاؤ۔ کئی مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، نہیں وہ مانگنے آتے، اور سارا دن ان کا ویسے ہی گزر جاتا ہے۔ میں آپ کو 5 6 7 سال کی پرانی بات ہے، میں عصر کی نماز پڑھنے عید کے دن مسجد میں گیا تو رستے میں مجھے ایک آدمی ملا، میرے ساتھ ہی نماز پڑھا کرتا، اچھا بھلا آدمی تھا، غریب آدمی تھا، ذرا میرے گلے لگ کے رونا شروع کر دیا عید کے دن۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ نے کہا اللہ کی قسم حافظ صاحب صبح کے گنڈے بھون کے نمک مرچ بھون کے بیٹھے ہیں، ابھی تک کسی نے ایک بوٹی نہیں بھیجی ہے، بچے بوٹی بوٹی کر رہے، میں کدھر سے لا کے دوں حافظ صاحب؟ بتائیں میں کہاں سے لا کے دوں ان کو؟ حافظ صاحب بتاؤ مجھے کوئی جگہ، میں کہاں سے گوشت لا کے دوں ان کو؟ یہ حال ہو گیا ہے۔ اور لوگ جو ہیں باقاعدہ طور پہ، کل پرسوں میں دوستوں کی بات سن رہا تھا، کئی لوگ کہہ رہے تھے بھائی پورا مہینہ کرنا ہے باربیکیو اس دفعہ نا ایسے ٹکے بنوانے نے فلانا، پورا مہینہ کا۔ اور خدا کے بندو یہ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہو، کس کے لیے قربانیاں کر رہے ہو؟ میرے ایک دوست تھا، یہ محلہ باغبان پورہ میں، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی قدرت ایسی کہ وہ کرائے دار تھے نا جن کے، وہ ان کا جو مالک تھا، وہ ماہ رمضان کے دن تھے تو میں اس کے پاس، اپنے دوست کے پاس گیا تو وہ مالک مکان آیا اور آ کے نا اس نے یہ طریقے سے، جیسے میں کہا، اس نے آ کے نا ایسے کر کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا، کہنے لگا لو جی آخری لفافہ بھی مک گیا۔ ہم نے کہا یہ کیا آخری لفافہ مک گیا، یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ آتے ہی لو جی آخری لفافہ بھی مک گیا۔ کیا؟ ماہ رمضان 9واں مہینہ، 9واں، اس میں کہہ رہا ہے کہ قربانی کے گوشت کے ہم نے ٹکڑے کر کے نا لفافے بنا کے رکھے تھے، آج آخری مکہ ہے وہ۔ یہ للہ رب العالمین قربانیاں ہو رہی ہیں، یہ غریبوں کے لیے ہو رہی ہیں، جو غریبوں کا جو احساس کیا تھا۔ اور اس دنیا میں ایک ایسا بھی انسان ہو گزرا ہے، ماں نے ایسا انسان نہ کبھی جنا نہ کبھی جنے گی، اس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے جس وقت اونٹ جو تھے نا، اونٹ، آپ نے اونٹوں کو نہر کیا نا، جب آپ نے ان کو نہر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے وہ نیچے گرتے گئے بیٹھتے گئے، وہ جو مدینہ اور مکہ کے غریب آدمی نا ارد گرد نا وہ کھڑے تھے، ادھر بھی
اور یہ صحابی جو حدیث بیان کرتا ہے نا نبی علیہ السلام کی کہ آپ نہر کر رہے تھے، نہر کرتے 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 جب آپ نے وہ نہر کر لی یہ 63، وہ لوگ جو قریب والے تھے نا نبی علیہ السلام نیمی ہو کے نا کسی کے کان میں آپ نے کہا میری اشارے سے بات سنو. وہ نیچے جب ہوا نبی علیہ السلام نے کوئی گل کہی، بس وہ بات کہتے ہی نا وہ سارے ماڑے غریب آدمی، وہ جو اونٹ جو ٹھنڈے ہو گئے تھے نا جن کو نہر کر گیا تھا، ان کو پکڑ کے پھر وہ کٹنا شروع ہو گئے. صحابی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ کے، میں قربان جاؤں محمد. آپ نے جس وقت وہ اونٹ وہ ٹھنڈے ہو گئے تو آپ نے فرمایا فمن شاء اقتاتا. آپ نے غریبوں کو جو پولی سی گل کہی تھی نا، اور جاؤ جتوں جنہ دل کردا ہے لا کے لے جاؤ، میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، قربان جاؤں محمد الرسول، میں جاؤ جتنا لے جاؤ. وہ امیر آدمی جو ہے ہر روز کھانا کھاتا ہے گوشت کے ساتھ، صبح و شام دن رات ادھر ادھر تکے فلانا یہ وہ اور اس کی اندر کا چول انسان مریا ہی نہیں ہے. کو قربانی کری ہے تو اللہ کے لیے کی ہے. اس نے کیسا اندر کا قارون اور بخیل قسم کا انسان ہے جو ایک یعنی 9 مہینے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ لو جی آج آخری لفافہ ختم ہو گیا. قربانی جو ہے یہ کوشش کریں کہ یہ پہلے دن، بلکہ حدیث کے اندر ایک عجیب مسئلہ آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز پڑھائی، خطبہ، اس کے بعد دعا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا فرمایا ادھر آؤ، کیونکہ آپ کا گھر جو تھا یہ قریب ہی تھا مسجد نبوی کے، اور مسجد نبوی سے وہ جو عیدگاہ تھی وہ بھی قریب تھی. آپ نے ایک آدمی کو کہا اور جاؤ اور گھر سے جو ہے نا چھترا وہ ادھر ہی لے آؤ، عید کی نماز پڑھائی ہے، خطبہ دیا ہے، دعا مانگنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ گھر جا کے فرمایا اسی جگہ بلایا گیا اور عیدگاہ کے اندر ہی محمد الرسول اللہ نے ذبح کر دیا. یہ ایک امانت ہے، شکر کرو. یقین مانیے میں نے اپنی زندگی میں یہ بات دیکھی ہے، بہت سے لوگوں کے بکرے چھترے اونٹ جو ہیں یہ مرتے دیکھے ہیں جی. چوتھے دن کریں گے، تیسرے دن کریں گے، دوسرے دن ہی مر گیا، رات کو مر گیا، پہلے دن ہی مر گیا. کئی دفعہ جانور جو ہیں یہ ان کو ذبح کرنے کے لیے شریعت نے جو باتیں کی ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہی ہے کہ وہ جو چھری ہے نا اس کو تیز رکھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہر کام تم بڑے حسن کے ساتھ، احسان کے ساتھ وہ کرو، بہترین طریقے سے. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے یہ چھری جو ہے یہ تیز ترین رکھا کرو تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو. لوگوں اور میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کو، اور جنہیں جانور کی تکلیف کا بھی احساس ہے کہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، سلام ہے محمد الرسول اللہ پہ، اللہ کی رحمتیں محمد الرسول اللہ پہ. فرمایا اپنے ذبیحہ کو تکلیف کم سے کم دو. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے گزر رہے تھے، ایک آدمی نے وہ بکرا چھترا کوئی تھا اس نے لٹایا ہوا تھا. حدیث میں آتا ہے اس نے لٹایا ہوا تھا اور اس نے نا اس کو لٹا کے نا وہ جانور کو چھوٹا ہوگا اس نے کلے نے لٹا کے کلے نے اس کے نا یہ رخسار کے اوپر گوڈا رکھ کے پیر رکھ کے نا اور دوسرا اس نے پتھر لے کے نا چھری جو تھا نا کھلو کے تیز کر رہا سی نا اللہ. اور وہ حدیث کے اندر آتا ہے وہ جانور جو ہوتا ہے نا وہ اس کو دیکھ رہا تھا ایسے. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کے فرمایا جانور کے سامنے چھری تیز کر رہے ہو. ہم تو سمجھتے ہیں نا یہ جانور بے زبان ہے، بے عقل نہیں. یاد رکھو اس زمین آسمان کی جو بھی چیز آپ کو ارد گرد، یہ دیواریں جو ہیں، یہ درخت جو ہیں، یہ پتے جو ہیں، یہ کھمبے، یہ لویا، یہ چینی، یہ مٹی، یہ ریت، کائنات کے رب کی قسم قیامت کے دن جب اللہ ان کو کہے گا یہ جواب دیں گے اس بندے نے میرے اوپر یہ کیا تھا. اگر ان کے اندر کا جو ہے یہ شعور جو ہے یہ باہر آ کے انسان کے خلاف، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے یہ زمین یہ آسمان کی چیزیں یہ اس کے حق میں یہ گواہی دیں گی. اگر یہ سمجھتے نہیں تو کیسے گواہی دیں گے؟
یہ جانور کو ہم جانور ہے جی جانور، ایک جانور کو ذبح کر کے اس کے بوٹیاں بوٹیاں کر رہے ہیں، اس کو بڑے اس کے ٹوکے کے ساتھ فلاں کر رہے ہیں، دوسرے جانور وہاں کھڑے ہیں. نہایت ظلم کی بات ہے، ایسی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. جانور کے سامنے نہ چھری تیز کریں، نہ دوسرا جانور جو ہے ہاں جلدی سے پکڑ کے فٹافٹ کر کے اس کو چھری پھیر لیں، یہ ایک الگ بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بات کہی کہ چھری کے بارے میں، دوسری بات یہ کہی کہ یہ جو اونٹ اور گائے، ان کے بارے میں ان کو نہر کرنا، گائے کو نہر کرنا چاہے تو نہر بھی کر سکتے. اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑی کھڑی کو آپ لے کے چھرے کے ساتھ نہ اس کا گلا جو ہے کاٹ دیں. اور جو دوسرے جو جانور ہیں، بکرا چھترا دمبا لیلا لیلی وغیرہ جو ہیں، ان کو لٹا کے جو ہے نا، لٹانے کے بعد کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو جانور کو وضو کراتے ہیں، کئی خود وضو کرتے ہیں. شریعت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں، شریعت نے سادہ بات کی ہے. کئی اس کا قبلے کی طرف اس کا منہ کرتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح حدیث نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اتنا ہے کہ جانور کو لٹایا جائے، لٹانے کے بعد تیز چھری کے ساتھ اس کی سامنے والی یہ شاہ راگ اور شاہ راگ کے ارد گرد جو بڑی بڑی جو ہوتی ہیں نا، یہ رگیں جو ہوتی ہیں انسان کی خون کی، یہ اس کی ساری وہ کٹ جائیں سامنے والی جو ہیں، اور جانور کو لے کے وہی جو مقصد تھا. کیا یہ جانور کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. بسم اللہ واللہ اکبر. اللہ یہ تو نے پیدا کیا، یہ تیرے نام کا ہی دینا جائز ہے، کسی اور کے نام کا یہ پھبتا نہیں. اور یہ دیگ، یہ چاول، یہ ککڑ، یہ بکرے، یہ چھترے، یہ تیرے نام کے دینے کو اچھے لگتے ہیں کہ پیدا تو نے کیا ہے تو تیرے نام کی اچھا لگتا ہے. بسم اللہ واللہ اکبر. اگر کوئی انسان کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے پھڑی اور چھری پھیر دیتی، یاد نہیں رہا بسم اللہ پڑھ واللہ اکبر کہنا. یہ بات یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسا دین ہے. اللہ کیسی دلوں کی باتیں جانتا ہے. اللہ شہنشاہ کائنات بڑا ہی چنگا ہے، سب سے ہی چنگا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان ایسے ہے بھول گئے، وہ جلدی جلدی اس نے چھری پھیر دی ہے، آپ نے فرمایا اللہ فی قلب کل مومن، اور گھبرانا نہ، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مومن بندہ میرے نام کا ہی ذبح کرنا چاہتا تھا، وہ جانور حلال ہے. اگر بھول بھی گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے جس نے میرے لیے لیا ہی میرے لیے تھا. آج اگر جلدی میں اگر نہیں تو میں جانتا ہوں اس نے میرے نام کا کیا ہے، میں نے قبول کیا یہ جانور جو ہے یہ حلال ہے. لیلا لیلا بکرا اور چھترا اور گائے وغیرہ، آپ نے جس وقت ان کو چھری پھیر لی، سامنے کی رگیں کاٹ لیں، اور اس کے بعد آگے پھر آتی ہے ہڈی، اور ہڈی کے اندر ہوتا ہے جس کا نام ہے حرام مغز. یہ ویسے حرام نہیں ہوتا، یہ بات سمجھ لیں. یہ عام طور پہ جس وقت کسائی بناتا ہے نا تو اس میں سے وہ نکالتا ہے بعد، جس وقت یہ چانپیں وغیرہ بناتے ہیں یہ بوٹیاں، اس وقت یہ حرام مغز. حرام کا مطلب ہوتا ہے منع. یہ منع کا مطلب ہے قربان کرتے وقت آگے جس وقت ہڈی آ جائے، ہڈی کے آگے پھر وہ حرام مغز ہے، یعنی اس کو کاٹنا منع ہے، کاٹنا منع ہے، انج حرام نہیں. جس وقت ہڈی آ جائے بس چھوڑ دے. منکا نہیں توڑنا کسی جانور کا، جس طرح ہمارے ہاں منکا اور چھری کے نوک کے ساتھ منکا توڑ کے اور حرام مغز کا نکر کے ساتھ اندر سے نکال کے باہر اس کو کاٹتے ہیں. یہ سارے کا سارا ظلم ہے. علماء حضرات کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ علماء حضرات کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں جی ہمیں کھل دے دو بس؟ یہ بتانا چاہیے کیا کہ جس وقت وہ کاٹے اور ہڈی آ جائے تو ہڈی کے درمیان جوڑوں کو الگ الگ کر کے منکا، کئی تو باقاعدہ گوڈا رکھ کڑک کر کے توڑ کے، گوڈا جو ہوتا ہے نا، لو جی ٹوٹ گیا جی منکا. اور اونٹ کا بھی توڑتے ہیں، گائے کا بھی توڑ، بکرے چھترے وغیرہ کا بھی توڑتے ہیں. یہ سارے کا سارا ظلم ہے. اور ایک اور بڑا ظلم یہ ہے کہ جانور جو ہے گائے اور جو اونٹ ہے، وہ گائے کو 7 جگہ چھری پھیرتے ہیں، 7 جگہ، اور اونٹ کو 10 جگہ. اور لوگوں کائنات کے رب کی قسم یہ دین نہیں، یہ دین نہیں، یہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی گپیں. اور یہ ظلم ہے کہ جانور کا جو کیما تم کرتے ہو. ایک جگہ بس چھری پھیرنی ہے اس کو، وہ بکرا ہے، وہ چھترا ہے، وہ گائے ہے، وہ کوئی ہے، ایک جگہ چھری پھیرنی ہے، اس کا منکا نہیں توڑنا. جانور کو آپ نے ذبح کر لیا تو جانور وہ تھا مؤنث. مثال کے طور پہ وہ اونٹنی تھی، وہ گائے تھی، وہ بکری تھی، وہ بھیڑ تھی. اس کے پیٹ کے اندر سے اگر کوئی جانور نکل آیا ہے
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام ہے محمد الرسول اللہ کے اوپر، اللہ کی قسم دین کے اندر کوئی بات چھوڑی نہیں گئی ہے۔ اگر وہ جانور جو ہے پیٹ کے اندر سے نکلا ہے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر جانور پیٹ کے اندر سے نکلا ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ تو بچہ ہونے والا ہے، ہم نے ذبح کیا جانور نکلا ہے۔ پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کہ اس جانور کو جو اب وہ بڑی اس کی ماں، وہ تو آپ نے چھری پھیری، اس کے بعد اس کی روح نکل گئی، بچے کی بھی روح نکل گئی۔ آپ نے فرمایا ماں کا ذبح کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچے کو بھی اللہ نے ساتھ ہی ذبح کر دیا ہے، اگر کھانا چاہو تو تم کھا سکتے ہو۔ یہ بات سمجھ لو۔ آپ نے فرمایا کلوہ، تم کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو، ان شئتم، اگر تمہارا دل کرے، نہیں کھانا چاہتے تو نہ کھا۔ فرض کرو اگر زندہ نکلا ہے تو زندہ نکلا ہے تو چونکہ آپ نے وہ پوری، وہ پیڑ تھی، وہ بکری تھی، وہ گائے تھی، وہ اونٹنی تھی، یہ ساری اللہ کے لیے کی تھی، اس جانور کو اگر زندہ بچہ نکلا اس کو بھی چھری پھیر دیں آپ، کھانا چاہو تو کھاؤ، نہیں کھانا چاہو تو تمہاری مرضی۔ جانور جو ہے یہ ذبح کرنے کے بعد، اور اونٹ جو ہے خاص کر کے شریعت نے بات کہی، یہ چاروں ٹانگوں کے اوپر اس کو کھڑا رکھنا ہے اونٹ کو، اور اس کی اگلی کھبی، یہ بائیں بازو جو ہے، بائیں بازو کو باندھ لینا ہے آپ نے کوٹ کر کے، اسے کہتے ہیں حدیث میں مقولۃ الیسریٰ، بایاں اس کا پاؤں باندھ لینا ہے، 3 پاؤں کے اوپر یہ بایاں باندھ لیا آپ نے، 3 پاؤں کے اوپر یہ کھڑا رہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ وہی بسم اللہ واللہ اکبر، آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر کر کے یہ آپ نے اس کو ذبح، جس وقت وہ ٹھنڈا ہو جائے اس کا خون نکلنے دے، اس کے بعد پھر چھری کسی اور جگہ نہیں پھیرنی، تکبیر کسی اور جگہ نہیں پھیرنی، نہیں پھیرنی، نہیں پھیرنی، اپنے گلی محلے میں بھی یہ بات بتاؤ لوگوں۔ یہ قربانی کا پہلا دن ہے جسے عید کا دن کہتے ہیں، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق کہ عید کے دن انسان جو ہے چاہے اس نے قربانی کرنی یا نہیں کرنی، انسان غسل کرے، خوشبو لگائے، مسواک کرے، اور کھائے پیے بغیر تکبیرات پڑھتا ہوا وہ عیدگاہ چلا جائے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھے، پہلی رکعت میں 7 مرتبہ اللہ اکبر اور ہر مرتبہ ہاتھ باندھے گا، دوسری میں 5 مرتبہ اللہ اکبر، اور دوسری میں بھی یہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، پہلی میں بھی پہلے، دوسری میں بھی پہلے، یہ 12 تکبیرات جو صحیح حدیث کے اندر آتی ہیں، یہ سلام پھیرے، اس کے بعد خطبہ ہو، اس کے بعد دعا ہو، اور اس کے بعد قربانیاں جو ہیں یہ شروع کر دیں۔ قربانی کے جانور کے عام طور پہ لوگ 3 حصے کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہوا ہے۔ میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی بڑی موٹی کتاب ہو، میں تو چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھا ہوا ہوں، یہ دیکھو چھوٹا سا قرآن ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، میں تو یہ کتابیں پڑھا ہوا ہوں۔ اور یہ 3 کس نے کہا ہے؟ 3 حصے کر، نہ اللہ نے کہا، نہ رسول نے کہا، اور کسی 1,40,000 صحابہ میں سے بھی کسی نے نہیں کہا کہ 3 حصے کرو۔ کہاں سے یہ 3 حصے نکلا ہے؟ اور کچھ خود کھاؤ اور باقی کا 2 لوگوں کو، غریب، اور جس کے کائنات کے رب کے لیے کیا، اور 2 ان کو، اور یہ بھی انتظار نہ کریں لو جی جانور نہ گائیں پوری کر لیں گے تو پھر نہیں، آپ نے جتنی کی ہے، 7 کسائی نے جتنی کی ہے آپ اسے سے لے کے غریبوں کے گھروں میں دے، اور لوگ کھائیں بیچارے، کئی چپ کر کے نا مسالہ بھون کے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے قربانی جو ہے یہ اللہ کے فضل سے کر کے اللہ کے نام کی، یہ 3 حصے کرنے کسی قسم کی شریعت میں نہیں، یہ اپنے پاس سے بنی ہوئی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ قربانی کرنے کے بعد قربانی کی جو کھال ہے، جس نے قربانی کی تھی یہ بیچ نہیں سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا لو جی کھال بیچ کے پیسے دے دیو، نہیں، یہ کھال دے اس کو، اس کی مرضی ہے بیچے، آپ اس کے ساتھ بے شک چلے جائیں کہ بھائی اس کو پورے پیسے دیں، لیکن آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے قربانی کی ہے نا، مثلا اونٹ کیا ہے اس نے، تو بعد میں اس نے کھال بیچی ہے، کھال بیچنے کی وجہ سے اللہ نے سارے اونٹ کی قربانی ضائع کر دی ہے اس کی۔ یہ قربانی جو ہے یہ وہ نہیں بیچ سکتا، کہ اس کی کوئی چیز نہیں بیچ سکتا، اس نے اللہ کو دے دی ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ جو اس کے اوپر اس نے کو بہترین کو چادر اوپر رکھی ہوئی ہے، کو خوبصورت رسی ہے، کو پٹا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا تھا، فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں جانور دیا ہے تو ساتھ ہی یہ بھی دے دو۔
یہ عید کے وہ چند مسائل تھے. اللہ تبارک و تعالی شریعت اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.